تحریر فرمایا ہے کہ قرأت کے دوران اکثر لوگ بے دہانی سے فا اما کو وا اما سے بدل دیتے ہیں، یہ کیسی غلطی ہے؟ بھیا اگر جان بوجھ کے ایسے کرے گا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ قرأت اس نے وہ تو نہیں نا کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ اس نے اپنے پاس سے تبدیل کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے دہانی کی وجہ سے ایسے ہو جائے تو اس کی نماز، اس کی قرأت میں کراہت واقع ہوتی ہے۔ ایسی نماز پسندیدہ چیز نہیں ہے اللہ کے، تو ہمیشہ نماز میں دھیان کرنا چاہیے، اور ہمیشہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہو تو یہ پورا تصور ہونا چاہیے کہ میں گویا قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا، اور میں اس حاکم الحاکمین کے دربار میں ہوں، اور مجھے اس وقت کوئی اور چیز ادھر ادھر نہیں کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو بادشاہ بلا لے اور بادشاہ اس سے بات کرنے لگے اور کبھی ادھر دیکھے اور کبھی ادھر دیکھے، تو اس سے زیادہ نالائق کون؟ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جب وہ اس آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ فضول کاموں میں ادھر ادھر میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں اور تم ہمیں چھوڑ کر ادھر ادھر کر دیکھ رہے ہو یا مشغول ہو۔ اور پھر دوسری مرتبہ جب ایسے ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہٹاؤ اس بندے کو، میری رحمت کو اس سے ہٹا دو، کیونکہ یہ میں اس کے ساتھ مصروف ہوں اور اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اسے ہمیشہ دھیان سے، ہمیشہ توجہ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ تشریف رکھیے۔ اور تیسری چیز اس میں ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات سننے میں غلطی لگ جاتی ہے۔ مثلا یہ جو سورہ ہے نا لہب، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ، تو کبھی کبھی سننے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے قاری نے پڑھا ہے واما، واو کا اضافہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اس نے نہیں پڑھا ہوتا۔ تو جو سننے والا ہے اسے بھی دھیان کرنا چاہیے کہ فا اما پڑھا ہے یا وا اما پڑھا ہے، واو اور فا میں فرق ہے، تو اپنے طور پہ بھی سوچنا چاہیے۔ کیا نماز کے علاوہ سجدہ کیا جائے اور کوئی آیت مبارکہ یا قرآنی دعا پڑھی جائے تو درست ہوگا؟ بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی انعام ہے، اللہ کی کوئی مہربانی ہوئی ہے، بے اختیار سجدے میں گر پڑتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، بے اختیار سجدے میں جاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ قرآنی دعائیں ہیں، حدیث شریف کی دعائیں ہیں، حتیٰ کہ اس میں تو اتنی وسعت ہے کہ آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک عرصے کے بعد آپ نے مہربانی فرمائی اور نوکری ملی، اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے، اللہ اس مصیبت کو دور فرما دے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کتاب و سنت کی دعائیں تو اس لیے قید لگائی جاتی ہے کہ نماز میں اپنی زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو دعائیں بس وہی ہونی چاہیے جو کتاب و سنت میں آئی۔ کریڈٹ کارڈ بنوانا بالکل جائز ہے بھیا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو سود سے یقینی طور پر بچا سکتے ہیں، بر وقت پیسے ادا کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ جو لوٹ مار کا دور اب شروع ہو گیا ہے نا، اس میں تو آدمی کم محفوظ رہنے لگے ہیں، یعنی لوٹ مار کا دور یہ ہے، سنیچنگ کا دور ہے، موٹر سائیکل چھن جاتے ہیں، موبائل کی تو کوئی بات ہی نہیں نا، وہ تو ہر گلی محلے میں اب سنیچنگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں کہ آدمی ان میں تنگ آ جاتا ہے، کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ اب تو یعنی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے شریف لوگ موٹر سائیکلوں پہ بھیک مانگتے ہیں۔ موٹر سائیکل آئے گا، کھڑا ہوگا، معزز آدمی ہے، کہتے جی رات کا کھانا دے دیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، دوا لے دیں، یہ نسخہ ہے۔ اب ہر ایک کے متعلق یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مستحق ہے
لیکن ہر ایک کے متعلق یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بیچارہ جو آیا ہے ضرور جعلی. ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہمارے بالکل دیکھنے کی بات ہے ہمارے دور کی. ایسے نہیں ہوتا تھا، ایسے نہیں ہوتا تھا. لوگ مشکل سے مانگا کرتے تھے، وہ بھی تنہائی میں کہیں لے جا کر کہا کرتے تھے کچھ، پھر آہستہ آہستہ بھیک. پھر اب تو بھیک کتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ 5 منٹ گاڑی کھڑی کر لیں، پھر دیکھتے ہیں آپ کی گاڑی ابھی آپ دروازہ نہیں کھولتے اور لوگ آ جاتے ہیں. آپ دروازہ کھول کے بیٹھیں 2 منٹ تو لوگ آ جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ تو اس لیے اگر کوئی آدمی اس سے ڈرتا ہے کہ سنیچنگ ہو جائے گی، پیسے جیب میں نہ رکھو، تو ٹھیک کرتا ہے. ایک بیان میں اسکول بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. موجودہ نظام تعلیم زہر ہے، موجودہ نظام تعلیم، اور جو بھی اس کو چلاتے ہیں اور جان بوجھ کے محسوس بھی کرتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ زہر ہم قوم کو دے رہے ہیں. خدا کرے خود زہر پی لیں کبھی، خدا انہیں ہی زہر دے دے کہیں کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ اسکول میں کیا تبدیلی لائیں گے. یہ تو بھیا ہم بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں، بہت تفصیل سے، کئی گھنٹوں تک. وہ سنیے آپ. ہم اس نظام تعلیم کو کیوں برا جانتے ہیں؟ ہم بنیادی جڑی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ملک کے بنیادی طور پر نظام تعلیم نے ہی سب کچھ برباد کیا. جو بچوں کو سکھایا ہے اسی چیز نے برباد کیا ہے. جو بچوں کو بے حیائی سکھائی ہے اس کے پھل اب سامنے آ رہے ہیں نا. جو بچوں کو عشقیہ ناول پڑھا کے، عشقیہ ڈرامے دکھا کے پوری نسلیں اس میں گزاری ہیں، جن بچوں کو یہ سہولتیں دی گئیں کہ لمبی رات اور پوری بات. اب بھگتو نا پوری باتوں کو بھی، اب لمبی راتوں کو بھی بھگتو. اب کیا گھبرانے کی بات؟ اب جب لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں اور اپنے پسند کے رشتے لاتی ہیں اور شوہر کو لڑ کے کہتی ہیں کہ الگ کرو تمہاری ماں کے، اب تو اب بھگتو اس کو. جس تہذیب کے تم داعی تھے اس نے اپنے نمونے دکھانے شروع کر دیے. اسے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. تم سارا انصاف کر گئے اگلی نسلوں کے ساتھ. وہ جو خاتون وہ کھڑی تھیں اور جو کچھ ان کے ساتھ فرانسیسی خاتون، وہ بھی انصاف ہو گیا. پھر سائیوال کا بھی انصاف ہو گیا. پھر اور بھی کتنے گنوائے. یہ سب انصاف اسی نظام تعلیم کا شاخسانہ ہے. جب تک یہ پودا، یہ زہریلا، اور جو قرآن نے کہا نجتثت من فوق الارض، خبیث پودا جو زمین کے اوپر اگ آتا ہے، اللہ نے جس کے متعلق بنا، جب تک اس کو نہیں اکھیڑیں گے لوگ، قطعاً کسی بھلائی کی توقع نہیں، کسی بھلائی کی توقع نہیں. طبقاتی نظام، تعلیم کا نظام، اساتذہ کی اتنی تنخواہیں کہ بیچارہ مر بھی نہ سکے. یہ کیا طریقہ؟ یہ کون سی بات ہے؟ کرونا کی وجہ سے گھر پر نماز پڑھنے کی عادت بڑھ جائے اور بعد میں مسجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کا معمول بحال نہ ہوتا ہو، تو فرضیت کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ نہیں بھئی، ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. قابو پائے اپنے نفس پہ، سمجھے، اپنے نفس پہ جبر کرے، ایک طرف رکھے نفس کو، اٹھ کے جائے اور اسی طرح مسجد میں جا کر نماز پڑھے. جماعت واجب ہے، اور جان بوجھ کے جماعت کا چھوڑ دینا آدمی کو فاسق اور مردود الشہادہ بناتا ہے. ایسے مسلمان کی تو شہادت قبول نہ ہو. آپ کو پتہ نہیں ہے جماعت اتنی ضروری ہے کہ اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے مرض میں طبیعت مبارکہ ذرا سی بحال ہوئی اور آپ نے کہا بلاؤ. سیدنا علی اور عباس رضی اللہ عنہما تشریف حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور مسجد نبوی نماز کے لیے تشریف لے گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس حال میں تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک کی انگلیاں گھسٹ رہی تھیں اور باقاعدہ لائنز پڑ گئیں، باقاعدہ لکیریں اور خطوط نمودار ہوئے. اس حال میں بھی جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑا. تو نفس انسانی جو ہے نا، یہ بہت ہی خراب چیز ہے. جوتے مارتے رہنا چاہیے اسے صبح و شام، اور جب بھی ذرا سر اٹھائے پھر مارنا چاہیے کہ تو مرا نہیں ابھی تک، مار دینا چاہیے اسے.
سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت پر فائز تھے، ان کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ بیان کیجئے۔ یہ ہو چکا بھیا، بار بار نہیں ہو سکتا۔ کسی کو محبت کے ساتھ نک نیم سے بلانا بھی ممنوع ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نک نیم بہت سے بچوں کے ہوتے ہیں، ان سے بلانے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کیا تھا؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے لیے تشریف لائے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو پوچھا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ کچھ بات ہو گئی تھی تو ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ تو معلوم ہوا کہ مسجد میں سو رہے ہیں، مسجد نبوی میں۔ تو وہ لیٹے ہوئے تھے آسمان کی طرف چہرہ کر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھا دیا، بٹھایا، اور ان کے جسم مبارک پہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑنا شروع کر دی، اور فرمایا کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، مٹی میں مل جانے والے اٹھ جا، مٹی میں لیٹ جانے والے اٹھو۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لوگ اصل نام سے جب پکارتے تھے علی تو اتنے خوش نہیں ہوتے تھے، اور کوئی کہتا تھا ابو تراب تو بہت خوش ہوتے۔ اس خوشی کی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیت عنایت فرمائی تھی۔ اسی طرح بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نام عنایت فرمایا تھا، وہ بہت بڑی چیز تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں اولیاء کرام میں سے جن کا عالم روحانیت میں نام اور ہوتا ہے، وہ یہاں جس نام سے بھی پکارے جاتے ہیں، مثلا کسی کا نام کامران ہے، کسی کا فاتح ہے، کسی کا کوئی نام ہے، لیکن عالم روحانیت میں اللہ کے فرشتے اس کا نام اور رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی ساری چیزوں ناموں سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ وراثت کا ہے، والدین کے انتقال کا، اسے ذرا سی مہلت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کریں گے۔ ساحل ندیم صاحب کوئی ہیں، انہوں نے سورہ کہف کی تفسیر میں سائنٹیفیکلی اپنی ریسرچ بیان کی ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی ہم کسی شخص کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، نہ ساحل ندیم صاحب کے بارے میں، نہ کسی اور آدمی کے بارے میں۔ جتنے یہ نئے نئے بچے اور نئی نئی تفسیریں اور سائنٹیفک چیزیں قرآن سے ثابت کرنا، کسی فرد واحد کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ رہے۔ ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ہم کسی بھی شخص کا نام لے کے اس کو رسوا کریں۔ خدا کا خوف چاہیے، ہم نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دیں۔ ہر ایک کی عزت ہماری زبان سے محفوظ رہنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی شناعت بیان کی کہ سود کتنی بری چیز ہے۔ پھر آخری حج پہ آپ جب واپس تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول سود سے بھی بدتر کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاؤں، اور آپ نے فرمایا مومن کی توہین سود سے بھی بڑا گناہ۔ اس سے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے اعمال جو بھی اگر ہوئے ہیں تو اسے برباد کریں؟ لیکن آپ کو ایک اصولی بات عرض کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں یہ موبائلز اور ریکارڈنگ نے دین کو اور سیاست کو اور طب کو بھی اتنا عام کر دیا ہے کہ لوگ اسے بچوں کا کھیل سمجھنے لگ گئے ہیں۔ کبھی بھی کوئی چیز ایسی نہیں ریکارڈ کرانی چاہیے جس میں اپنا تجربہ بیان کرے کہ فلاں دوائی لے لو تو یہ ہو جاتا ہے، سر درد ہے تو فلاں دوا لے لے، پاؤں میں تکلیف ہو گئی ہے تو فلاں لے لو، فلاں کریم مل لو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد کی روایت میں کہ جس نے باقاعدہ میڈیکل کا علم حاصل نہیں کیا اور اس نے کوئی دوائی کسی کو بتا دی تو اگر اس نے صحیح دوائی بھی بتائی تو بھی گناہ کی۔
اتنی زیادہ ممانعت آئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے میڈیکل کو تو نہیں نہ پڑھا۔ اب وہ کہتا ہے جی مجھے تو اس معاملے میں نا آپ یقین مانیں کہ گڑ سے فائدہ ہوا، آپ گڑ کھائیں 4-5 روز آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے گڑ کھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو شوگر بڑھ گئی پھر اس کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر ہو تو گڑ تجویز کرتے ہوئے 10 بار سوچے گا کہ گڑ کا نفع ہوگا یا ادھر شوگر، اس کی شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کو کیا کرنا۔ کبھی بھی لوگوں کو میڈیکل اب عام ہو گیا ہے، کئی کلپس آتے ہیں شوگر کا بہترین علاج، شوگر اتنے دن بعد بھی تمہیں کہا کس نے شوگر، دنیا بھر میں شوگر کا آج تک علاج دریافت نہیں ہوا، اور یہاں حکیم صاحب شوگر کا علاج بالکل اس میں دخل نہیں۔ وہ صحیح کہے تو بھی جھوٹا ہے، اپنی طرف سے صحیح علاج کر رہا ہے تو بھی غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے طب پڑھا نہیں ہے۔ حکیم ہے، طب پڑھا ہو، 4-5 برس پڑھا ہو نا، اور کتابیں، پھر تجربہ، پھر کسی کے ساتھ چھوٹا بن کے کام کرنا، ہاؤس جاب جیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مراحل نہ طے، کبھی اس میں نہیں پڑھنا۔ دوسری بات، بالکل اسی پیمانے پہ کبھی بھی سیاست میں خواہ مخواہ نہیں بولنا چاہیے۔ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا جو کھلا ہوا ظلم ہے اس کے خلاف تو چپ نہیں رہنا چاہیے، لیکن رموز و اسرار سلطنت بسا اوقات بڑے ہی جانتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، اس میں بھی خواہ مخواہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، دین کے بارے میں جو شخص دین کو نہیں پڑھا ہوا نا، کبھی بھی اسے نہیں بولنا چاہیے۔ عربی اسے پڑھنی نہیں آتی، فارسی پڑھنی نہیں آتی، وہ جانتے ہی نہیں کہ حدیث کو پرکھنے کے معیار کیا ہوتے ہیں، اسے اتنا بھی نہیں پتہ کہ محدثین کون تھے، کیا اسلام کی تاریخ ہے اس کے ساتھ، کیا چیزیں وابستہ ہیں، اور وہ حدیث لوگوں کو اس پہ درس دے رہا ہے اور ریکارڈ کرا رہا ہے۔ خدا کا خوف چاہیے۔ مسلم میں روایت آئی ہے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بیٹی رملہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے آپ شادی کر لیں اور آپ نکاح کر لیں۔ یہ مسلم میں آئی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی حضرت رملہ رضی اللہ عنہ کے حالات لکھنے لگے، بولنے لگے، کسی صورت سے بیان کرے، تو اس حدیث کو کہے گا یہ مسلم میں آئی ہے، بالکل غلط، بالکل غلط بات۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی شبہ ہو گیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے تھے جب تو اس وقت کسی اور چیز میں مصروف تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک کسی نے نقل کیا ہے اور انہوں نے بغیر کسی تردید کے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعد میں کہیں تحریف ہو گئی ہوگی، لفظ کسی نے کچھ کا کچھ لکھ دیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنا داماد بنائیں، امپاسبل، نیور۔ رملہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھیں جب وہ مکہ مکرمہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رملہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی ہے حبشہ کی، پھر حبشہ کی ہجرت کے بعد تشریف آوری ہوئی ہے مدینہ منورہ میں۔ رملہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے وہ صحابی تھے، یہ دونوں ہجرت کر کے گئے ہیں حبشہ میں۔ حبشہ میں پہنچ کے انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، اور ام المومنین رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ رملہ رضی اللہ عنہ جب اس کا انتقال ہو گیا تھا بلکہ شوہر کا، تو حبشی جو شاہ حبشہ تھا نجاشی، اس نے پیغام بھیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کا نکاح رملہ بنت ابی سفیان بیوہ ہو گئی ہیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک نکاح ہے جو وکیل کے ذریعے ہوا ہے، اور دوسرا نکاح آپ کا میمونہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہوا تھا۔ تو آپ نے عمرو ابن امیہ ضمری کو بھیجا اور خط تحریر فرمایا کہ میں اس رشتے پہ راضی ہوں، ابو سفیان کی بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے، اور میں اپنی طرف سے وکیل بھیج رہا ہوں۔ وکیل پہنچے اور ام المومنین رملہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، 400 تولے سونا ان کا حق مہر مقرر ہوا تھا، اور شاہ حبشہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ حق میں اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کا اپنی طرف سے ادا کیا اور پھر ان کی رخصتی کرائی اور کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ رملہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیر ہیں، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان کو یہ اطلاع ملی احد کے بعد کہ آپ کی بیٹی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا، تو چپ ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان کیا، اور انہوں نے کہا اس جیسی ہستی کو کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے سے انکار نہیں کر سکتا، وہ اتنے عظیم آدمی ہیں۔ بس ٹھیک ہے۔ اب مسلم کی روایت ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے تاریخ کو، تو وہ اس مسلم کی روایت کا کیا کرے گا؟ اس لیے جب تک پختہ اور ٹھوس علم دین حاصل نہ کیا ہو یا کسی پختہ عالم دین سے نہ سنا ہو، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے ایسے بچے ایسی ریکارڈنگز کرانے لگے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے کلپ بھیجا اور اس نے کہا کہ لوگوں میں بیان کیا ہے اور وہ کلپ عام ہو گیا اور بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے۔ میں نے اس میں یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح انسانوں میں داخل کی۔ یہ کفر کا جملہ ہے، ولیعوذ باللہ۔ آپ اللہ کے لیے جسم اور روح کی تفریق کے قائل ہیں، یا دونوں کو مانتے ہیں، یا کیا کرنا ہے؟ اس بچے سے ہم نے پوچھا، ان کا میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اپنی روح انسان میں پھونکی ہے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کا کچھ حصہ سارے انسانوں میں ڈال دیا ہے۔ تو میں نے کہا کتنے فیصد کم ہو گئی ہوگی؟ کہنے لگے شاید 10-15% اب تک خدا کی روح کم ہو گئی۔ ہم ان کے افکار جاننا چاہتے تھے، ولیعوذ باللہ۔ ہم نے کہا بیٹے سیدھا سادہ سا مطلب یہ ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی کو صالح علیہ السلام کی قوم نے ذبح کر دیا، مار دیا۔ روحی، اللہ نے کہا میری روح۔ یہ سب نسبتیں عزت اور شرف کے لیے ہوتی۔ ایسے ہی جیسے کوئی کہتا ہے پریزیڈنسی جا رہے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا، وہ پریزیڈنسی کی ایک نسبت کر رہا ہے کہ صدر مملکت سے ملنے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس سے ہو کے آ رہا ہوں، وہ ایک نسبت ہے۔ اسی طرح یہ شرف اور عزت کی نسبت ہے کہ اللہ نے کہا انسان کی روح تو اتنی اچھی چیز ہے کہ وہ میری ہی روح ہے۔ یہ تھوڑی مراد ہے کہ اللہ کی روح آ گئی۔ کہنے لگے اب کیا کروں؟ میں نے کہا اب یہ کریں کہ آپ یہ چیزیں بند کر دیں، مہربانی کریں، کوئی حلال کا رزق کمائیں، کوئی لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کریں، چھوڑیں ان چکروں کو، جو سیدھی سادی نماز روزہ ہے وہ کریں۔ اس دین میں پہلے ہی بہت سی مصیبتیں ہیں، آپ اس میں اضافہ نہ کیجیے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ غلط باتیں ہیں بھائی، کہ سائنٹیفکلی قرآن سے ثابت کرنا شروع کر دیں۔ سائنٹیفکلی ایٹم بم بھی بن گیا تھا قرآن سے ہی۔ اب جو نئے نظریات آئے ہیں وہ کہاں گئی سائنس؟ قرآن تو اس وقت سائنٹیفکلی یہ بھی ثابت ہو رہا تھا کہ زمین گھومتی ہے۔ اب جب تھیوری آئی کہ سورج گھومتا ہے، اور تھیوری آئی کہ کچھ بھی نہیں گھومتا، اور یہ ساری تھیوریز کوئی قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے یار۔ یہ آپ کیوں اس چیز میں دخل دیتے؟ اور استدلال کہاں سے کیا؟ وَهِيَ تَمُرُّ كَمَرَّ السَّحَابِ، اور زمین ایسے گھومتی ہے یا گھومے گی جس طرح بادل گھومتا ہے گھومے گا۔ عربی زبان میں فیوچر اور پریزنٹ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یوز ہوتا ہے۔ جو فعل ورب بولا جاتا ہے عربی میں کھاتا ہے یا کھائے گا، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا۔ وہ تو پھر عبارت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پریزنٹ کو لے رہا ہے، حال کو لے رہا ہے، یا مستقبل کو لے رہا ہے۔ تو جب صورتحال ایسی ہو، اس وقت کسی نے استدلال کیا اور اس نے کہا کہ اللہ کہتا ہے زمین گھومتی ہے جیسے کہ بادل گھومتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے زمین گھومے گی قیامت میں اس طرح جس طرح تم بادل کو گھومتا ہوا آج دیکھتے ہو۔ زمین کی گردش سے قرآن کو کیا تعلق ہے؟ اور وہ سیارہ ڈائجسٹ والوں نے ایک قرآن نمبر اس کے تو کیا کہیں، اس میں خاتون نے قرآن پہ بحث کیا ہے، مضمون لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ راکٹ قرآن بتاتا ہے تیار ہو جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض
آسمان اور زمین میں جو حدود ہماری ہیں، تم اس کائنات سے باہر نکل سکتے ہو، فنفذو، تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ تمہارے پاس اتنی طاقت نہ ہو جہاں میں ہار جاؤں اور تم جیت جاؤ۔ تم میری مملکت، کس مملکت سے باہر جاؤ؟ خاتون لکھتی ہیں کہ اللہ نے کہا نہیں نکل سکتے جب تک تمہارے پاس سلطان نہ ہو۔ تو سلطان میں سے اگر نون گرا دیں تو باقی رہ جاتا ہے سلطہ۔ سلطہ کا مطلب ہے راکٹ، اور راکٹ اتنی پاورفل راکٹ نہ ہو کہ خلا میں پہنچ جائے۔ تو اس سے آگے چل کے تو اور بھی عجیب بات لکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور تم ایک درجے سے دوسرے درجے میں منتقل ہوتے رہتے۔ بچے کی ابتدائی حالت، پھر بچہ، پھر موت وغیرہ وغیرہ، یا اللہ نے کہا قیامت میں ایک درجے سے دوسرے درجے تک تم چڑھتے رہو گے۔ اللہ ذی المعارج، اللہ نے اپنے متعلق کہا کہ اللہ سیڑھیوں والا ہے، یعنی جس قرب کے مقام پر تم اپنی طرف سے پہنچو گے، اللہ اسی قرب کے مقام پہ پہنچ کے تمہیں مل لے گا۔ جتنی قدر و اہمیت تمہارے دل میں اللہ کی ہے نا، اللہ کے ہاں بھی تمہارا وہی مقام ہے۔ سیدھی سادی بات خدا نے بتائی۔ خاتون لکھتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سلطہ جب راکٹ تیار کر لو گے تو تم زمین کے قریب ترین جگہ پہ جاؤ گے۔ اب پتہ چلا ہے مریخ ہے، اس کو تم پھر بیس بناؤ گے، پھر تم اگلی جگہ جاؤ گے، پھر تم اگلے سیارے میں جاؤ گے۔ یہ سب قرآن، یہ قرآن میں ثابت ہے۔ تو انگریزوں سے پہلے تمہیں عقل نہیں آئی کہ تم بھی کچھ کر گزرو؟ ایسے فضول چیز۔ اس لیے یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اگر اتنا ہی شوق ہو، چھوڑ دینی چاہیے چیزیں، نہ کرے شادی، پھر زندگی علم میں گزارے۔ شادی کر لے گا تو پھر علم کہاں سے آ جائے گا؟ چلو مان لیا آ جائے گا علم، پڑھا لے گا، کچھ بچے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہوش ربا مہنگائی ہے، اور جو ٹیکس ہے، اور یہ بجلی، اور یہ پورے کرے گا کہ بیٹھ کے تفسیریں اور حدیثیں پڑھے گا؟ کیا کرنا ہے؟ ارادہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ کے متعلق جو پوچھا ہے کہ کون سا افضل ہے، مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ، تو بھیا اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ائمہ مجتہدین نے اپنی رائے دی ہے۔ تینوں ائمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ کو سے مکہ مکرمہ کو افضل مانتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے فضائل کا بھی لکھتے ہیں، اور مکہ مکرمہ کی عظمتوں کا بیان بھی کرتے ہیں۔ صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مدینہ منورہ کو افضل مانتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دلائل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف تھا، مع اس کے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں دفن ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں دفن ہوئے، لیکن امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کو مکہ سے افضل مانتے تھے۔ یہ ان کا مسلک تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ مدینہ منورہ میں موت آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بڑا لمبا موضوع ہے مگر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو یہاں دفن ہوگا، آپ نے فرمایا وہ میرے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھے گا، ہمارے ساتھ ہی اٹھے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مدینہ منورہ سے اٹھے گا، اگر مطلب یہ کہ اس کا عقیدہ بھی تو صحیح ہو نا، مسلمان بھی تو، ورنہ مدینہ منورہ میں ایسے ایسے منافق اور ایسے ایسے کافر بھی دفن ہوئے ہیں جن کا کیا آپ تذکرہ کریں، جن کی کتابیں ہیں اور جو قرآن کریم کو بھی پورا نہیں مانتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں بکتے تھے، وہ بھی وہیں دفن ہوئے۔ ان کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ سب سے اچھی جگہ ہے، کاش لوگوں کو پتہ چل جائے۔ آپ نے فرمایا مدینہ سب سے اچھی جگہ ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو میرا شہر چھوڑ کے نہ جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے ایک دفعہ دعا مانگی تھی رزق کی اور برکتوں کی،
اللہ میں اس سے دگنا مدینہ منورہ میں چاہتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ برکت دے مدینہ منورہ کے ناپ تول میں اور مدینہ منورہ کی پیمائشوں میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے متعلق فرمایا کہ میں کوئی جگہ نہیں جانتا ایسی جو میرے شہر سے اچھی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تھے تو سواری کو اور تیز دوڑاتے تھے تاکہ جلد از جلد مدینہ منورہ پہنچیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے جبل یحبنا ونحبہ، بڑا اچھا پہاڑ ہے، اسے مجھ سے محبت ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ اس محبت کا حال یہ تھا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم احد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ محبت کی وجہ سے حرکت کرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور آپ نے فرمایا احد اپنی جگہ پہ قائم رہو، تمہیں پتہ نہیں ہے تم پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو عثمان اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں شہید ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استثناء کیا ہے، باقی کچھ نہیں، ورنہ مدینہ کو سب سے اچھی جگہ قرار دیا ہے دفن ہونے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کوئی جگہ مجھے پسند نہیں ہے جہاں دفن ہوں سوائے مدینہ کے۔ آپ نے فرمایا جو مدینہ میں دفن ہوگا ہم لوگ جب اٹھیں گے تو اس دن کی تکلیف سے محفوظ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا جو مدینہ منورہ میں دفن ہوگا اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو مدینہ میں دفن ہوگا اسے حشر کی گرمی نہیں دیکھے گا۔ اور ایک دن جنت البقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، نسائی کی روایت میں آتا ہے، تو آپ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ کاش اس کا انتقال کہیں اور ہوا ہوتا۔ یہ سب کے لیے انہونی چیز۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مدینہ سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ آپ نے مدینہ منورہ کی موت سے اچھی موت بس ایک ہی ہے اور وہ سفر کی موت۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب مسافر کا انتقال ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو موت اس حال میں آئی کہ بیچارہ سفر میں تھا، اپنے گھر بیوی بچوں اور اپنی فیملی سے دور، اور کتنی حسرتیں لیے ہوئے یہ شخص، تو اللہ کہتا ہے میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں اس کی عزت کروں۔ تو دیکھو فرشتوں یہ پیدا کہاں ہوا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں جگہ پیدا ہوا تھا۔ اللہ کہتا ہے اس جگہ سے لے کے یہاں تک کی زمین کی پیمائش کرو اور اتنی بڑی جنت میرے بندے کو دو۔ آپ نے فرمایا وہ موت اس سے اچھی ہے، وہ دفن اس سے اچھا ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مدینہ منورہ کو ترجیح دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور آپ نے فرمایا بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کا نام لے کے ہماری زمین کی مٹی مدینہ منورہ کی، لیشفا سقیمنا باذن ربنا، میرے پروردگار کے ہمارے رب کے حکم سے ایسی مٹی ہے کہ اگر بیماروں کو پلا دی جائے تو شفا پاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگاتے تھے، اس مدینہ منورہ کی ایک جگہ سے مٹی اٹھاتے تھے اور اس پہ تھتکارتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ باذنا لیشفا سقیمنا باذن ربنا، بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی، بریقۃ باذنا، ہم میں سے کچھ آدمی کوئی لوگ جن کا تھوک اس مٹی پہ پڑ جائے، لیشفا سقیمنا، اس مقصد کے لیے کہ ہمارے مریضوں کو شفا ملے، باذن ربنا، اور میرے رب کا حکم بھی شامل ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ سکھاتے تھے، جب یہ حدیث آئی تھی بخاری میں تو اساتذہ نے سکھایا تھا، انہوں نے پانی منگایا اور مٹی اپنی زمین کی اٹھائی تو کہتے تھے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ہمارے زمین کی مٹی، تو اس سے مدینہ منورہ کی مٹی بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس سے اپنے شہر کی اپنے گھر کی مٹی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو اپنے لان میں سے کہیں سے مدرسے سے چٹکی بھر مٹی اٹھا لو، تو ایک تھا لے آیا تو ان کا پانی میں ڈالو، پانی میں ڈال کے انہوں نے اسے گھول دیا چمچے سے، پھر فرمانے لگے پڑی رہے، پانی بالکل صاف ہو گیا، آدھ پون گھنٹہ اور پڑھنا تھا، ابھی تو پڑھنے کے بعد جب وہ صاف ہو گیا اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تو ان کا سب ایک ایک گھونٹ بھر لو، مٹی نہ کھانا کے، تو سب نے پیا، تو انہوں نے کہا یہ ہے طریقہ،
کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو مٹی اس طرح پانی میں ڈال کے کھول دیتے ہیں اور اس کو تہہ میں بیٹھ جانے دیتے ہیں، اور پھر یہ جو پانی ہے نا انہوں نے تھتکارا بھی اس مٹی کو، ایک چٹکی لے کے اسے تھتکارا، تو بسم اللہ تربت ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے زمین کی مٹی، ایک مرحلہ ہو گیا۔ بریقۃ بازنا، جب کوئی ہم میں سے اس پہ تھتکار دے، لیشفا سقیمنا، اس نیت سے کہ یہ مٹی اس کی بیماری کو شفا بخشے، باذن ربنا، ہمارے پروردگار کے حکم سے۔ تو اس سے مدینہ منورہ کی فضیلت کے بہت دلائل ہیں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ سے بڑی جگہ کوئی نہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ مسجد نبوی میں زیادہ ثواب ہے نماز کا بنسبت مکہ مکرمہ کے حرم شریف کے، اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو تو نے مکہ کو دیا ہے نا اس سے دگنا مدینہ منورہ کو دے دے، تو وہاں اگر لاکھ کا ہے تو پھر تو یہاں 2 لاکھ کا ہو جائے گا۔ یہ مالکیوں کا استدلال ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گئے ہی نہیں کہیں مدینہ منورہ سے، انہوں نے کہا نا میں نہیں جاتا، لوگوں نے کہا حج عمرہ، انہوں نے کہا ہو گیا فرض پورا، میں ڈرتا ہوں کہ باہر جاؤں اور کہیں موت مجھے باہر کہیں نہ آ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار دعا مانگتے رہے اور ہمیشہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہ اپنی راہ کی شہادت عنایت فرما، او موتی فی بلد رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دے۔ ان کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی، یہی دعا مانگے جا رہے تھے، میں نے کہا حضرت آپ کیا دعا مانگتے ہیں والد؟ شہادت چاہیے تو جو اس وقت اسلامی حکومت ہے اس کے کسی محاذ پہ جا کے ملے گی، تو شہادت کے لیے آپ وہاں جائیں۔ انا بارضنا، یہاں آپ کون آئے گا شہادت کے لیے؟ یہاں آپ شہید ہوں گے پھر جائیں گے نا کہیں اس زمین کی مٹی میں، وگرنہ آپ وہاں چلے جائیں۔ تو کافی دیر سوچتے رہے، کمال کا جواب دیا، تو فرمایا کہ میری بیٹی اللہ چاہے گا تو شہادت بھی یہیں آ جائے گی۔ کسی نے حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ سے کہا تھا کہ حضرت فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں خانقاہ میں عبادت کریں، یہ وہ، تو آپ اس مقام تصوف کے ایک مقام تک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے بیٹھا رہنے دو، وہ جو جس مقام کا تم کہتے ہو وہ یہیں آ جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو شہادت بھی یہیں آ جائے گی۔ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس جنت البقیع میں دفن ہیں، 10,000 سے زیادہ، 1,00,000 اور کم سے کم 8,000 صحابہ رضی اللہ عنہ آخری حج میں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان میں جتنے بھی مہاجرین تھے سب واپس چلے گئے، اور مکہ مکرمہ میں سارے لوگ تھے، اس کے باوجود مدینہ منورہ چلے گئے ساری عظمتوں کے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے، یہ ہجرت اتنی عزیز تھی ان کو کہ سعد رضی اللہ عنہ کو اصل میں ران میں ایک تیر لگ گیا تھا کسی جنگ کے دوران، تو انہوں نے علاج کیا اور اس کو گرم لوہا بند کر دیا۔ پھر ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی کے قریب بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھانے نکلے، اس وقت اب مکہ آئے ہوئے تھے کسی کام سے، تو خیمے سے باہر دیکھا خون، ایک لائن، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ سعد ہیں اور ان کا زخم کھل گیا ہے اور یہ ان کا خون ہے۔ تو نماز پڑھا کر پلٹے اور آپ نے فرمایا سعد یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ ان کا اللہ کے رسول میرا خیال ہے میں اب نہیں جیوں گا، تو آپ مہربانی کریں اور ساری میری اثاثے آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری بیٹی ہے سعد، اس کا خیال کرو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول پھر آدھے لے لیں، آپ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کا اللہ کے رسول 1/3 تو لے ہی لیں۔ آپ نے ثلث و ثلث کثیر، تیسرا حصہ اسلام کے لیے قربانی دو اور یہ بھی بہت ہے۔
اور پھر فرمایا سعد ایسے نہیں کرتے، تم اپنی اولاد کو کھاتا پیتا چھوڑ کر دنیا میں جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم اللہ کی راہ میں دے دو اور بیچارے مانگتے پھریں۔ تو نے کہا اللہ کے رسول میرا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد ایسے نہیں ہے، تمہاری ایک بیٹی ہے، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا اور اللہ ایک بہت بڑی مملکت کو ختم کرے گا تمہارے ہاتھوں پہ۔ تو سعد رضی اللہ عنہ میں زیادہ تھا کہ کہیں ہجرت، ان کا اللہ کے رسول دعا فرما دیں میری ہجرت خدا رد نہ کرے، ایسے نہ ہو اللہ نے قبول نہ کی اور مکہ میں انتقال ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سعد کی ہجرت کو قبول فرما اور اللہ سعد کو ٹھیک کر دے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چومتے تھوڑے ہی تھے سعد کو۔ سعد ایسے آدمی ہیں جن کو کہا فدا کا امی باپ، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ تو یہ سب مدینہ منورہ کی عظمت جو سنی تھی، اسی لیے موت وہاں چاہتے تھے، سب چلے گئے تھے، کوئی نہیں رہا تھا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عمر ایک اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ تھے دفن ہوئے تھے، باقی سب تو صحابہ رضی اللہ عنہ کا اپنی تدفین کے لیے مدینہ منورہ کو پسند کرنا، اور اتنے چلے گئے تھے کہ اب تو کوئی چیز ہی نہیں رہی۔ مطلب یہ کہ ان کی قبریں ختم ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں اتنے قبرستان ہیں، جنت البقیع ہے، مسجد قباء کے ساتھ قبرستان ہے، بچے وہاں فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اس گراؤنڈ کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سر دفن ہیں۔ یہ جو شاہ عبداللہ نے توسیعات اس کی کرائی تھیں چھوٹی عمر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے 10-11 برس کی عمر میں دیکھا تھا، یہ سارے بچے تھے، ان کے لیے وہاں قبرستان بنائے۔ مدینہ منورہ میں اتنے قبرستان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بنائے تھے، اب تعداد بھی ان کی معلوم نہیں، مکہ میں تو بہت تھوڑے دفن ہیں۔ مدینہ منورہ کی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے زیارت کی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم، اور مدینہ منورہ کی تاریخ ایک ایک چپا مدینہ کا ہم سے زیادہ کون جانتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مدینہ منورہ میں یہ آ گئے، 10,000 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ قبریں تو محفوظ تھیں جب تک 1923 میں یہ وہابیوں نے بلڈوزر نہیں چلائے تھے، اس وقت تک وہ محفوظ تھیں۔ پھر بلڈوزر چلے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں مل گئیں، لیکن 1,08,000 کے باوجود ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ 9,500 سے زیادہ آدمیوں کے حالات معلوم نہیں ہیں، اور ان میں وہ بھی شامل ہے جن کا فقط نام معلوم ہے اور کچھ نہیں۔ تو مدینہ منورہ کے بہت فضائل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہیں اسی لیے اٹھتے نہیں تھے وہاں سے۔ ایک صاحب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خواب دیکھا، ان کا یہ خواب تابعین کے زمانے میں مشہور ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی خواب میں کہ اللہ کے رسول آپ کا رنگ چاہتا ہوں، جو دین کا رنگ، مطلب نبوت کا رنگ جو ہے نا، مجھ میں وہ آ جائے، اور ایک علم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو، خوشبو، رنگ اپنا خوشبو اور علم، یہ دونوں میں اپنے ممبر کے نیچے چھوڑ آیا ہوں، جا کے وہاں تلاش کر۔ وہ سادے آدمی تھے، آ گئے مسجد نبوی میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جہاں تھا وہ دیکھتے رہے، کسی سے بات کی کہ یہ چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے پھر امام مالک رحمۃ اللہ سے بات کی، امام مالک رحمۃ اللہ سمجھ تو گئے لیکن رو پڑے، کچھ نہیں بولے، تشریف لے گئے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کیوں امام مالک روئے ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے نچلے حصے میں بیٹھ کے ہمیشہ یہی تو پڑھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہا ہے کہ مالک کا رنگ دیکھو اور مالک کے پاس علم دیکھو، میرا علم اور میرا رنگ وہی ہے، مالک جو علم وہاں پہ تقسیم کر رہا ہے اور جو اس کی شخصیت ہے، میرا ہی رنگ اس پہ چڑھا۔